التحية والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك رب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ ماہانہ محفل ذکر اور درس تفسیر اشرفی میں شریک ہیں۔ رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ گزر رہا ہے۔ پہلے بارگاہ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کے چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے چوتھے رکوع کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ امیر کشور ہندوستان غریب نواز فروغ انجمن چشتیہ غریب نواز امیر کشور بہار آ گئی گلزار فقر میں تجھ سے بہار آ گئی گلزار فقر میں تجھ سے تو اہل چشت کی روح رواں غریب نواز فروغ انجمن اور دم سوال لپٹ جاؤں تیرے دامن سے دم سوال لپٹ جاؤں تیرے دامن سے سب اہل حشر یہ دیکھیں سما غریب نواز فروغ انجمن۔ اور سیدنا غریب نواز کے سلسلے میں اگر کسی نے پوچھا تو کیا جواب ملے گا؟ کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو میں بولا، کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو میں بولا، ولی امیر سخی مہربان غریب نواز فروغ انجمن اور غم حیات کے مارے نہ جائے کیوں اجمیر، غموں کی دھوپ میں ہے سائباں غریب نواز، غموں کی دھوپ میں اب بہت حقیر ہوں کم ہے بہت میری اوقات،
بڑا ہے تیرا آستان غریب نواز بہت بڑا ہے، اور یہ کم ہے کیا کہ وہ پہنچا ہے ان کی چوکھٹ پر، کہاں نصیر سا آسی کہاں غریب نواز، فروغ انجمن چشتیہ غریب نواز، فروغ انجمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن مقدسہ کے 3 رکوع ختم ہو چکے ہیں۔ تیسرے رکوع میں جہاں تک پچھلی محفل کا سوال ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر کرم کرتے ہوئے، جنہوں نے قرآن کو مانا تھا ان کے لیے بھی کرم ہے، جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے لیے بھی کرم فرمایا تھا، اور حکم دیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بدلہ اور اس کی جزا کیا ہے اس سلسلے میں بیان ہوا تھا۔ پھر قرآن نے آگے چل کر کے کفار و مشرکین سے چیلنج بھی کیا تھا، اور خود ہی قرآن نے جواب دیا تھا کہ تم نہیں لا سکو گے، اور ان کا جو حشر ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، عرض کرنے لگے کیا بنائے گا تو ان میں فساد مچائے ان لوگوں کو اور اس میں خوریزی کریں، ایسے کو خلیفہ بنائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تقدیس کرتے رہیں تیری۔ قال، رب نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ وعیس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک لفظ پوشیدہ ہے، اذکر۔ اذکر کے معنی محبوب یاد کیجئے، یا ان لوگوں سے خطاب ہے جو بھولے ہوئے ہیں، اور اگر بھولے ہو تو یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ جبکہ فرمایا تھا تمہارے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اعلان فرما دیا تھا کہ فرشتوں کے لیے کہا تھا کہ وہ جان لیں اور جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ اعلان یہ تھا کہ بے شک میں اب پیدا فرمانے والا ہوں اور بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی برسر زمین، زمین کے اوپر، زمین میں سے مراد زمین کے اندر نہیں بلکہ برسر زمین، زمین میں ایک خلیفہ جو میرے احکام کو جاری کرے اور حکومت اور تصرف میں میری نیابت کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت حکمت کے لیے عرض کرنے لگے کہ یہ اعلان ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ رب کی بارگاہ میں سارے فرشتوں نے کہا، اور یہ نہیں کہ کوئی اعتراض تھا بلکہ دریافت حکمت کے لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ اعلان ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کیا بنائے گا اور پیدا فرمائے گا تو اس زمین میں ایسے کو جو فساد مچائے اور خون ریزی کرے، جیسا کہ تو نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا جن کی فساد انگیزی اور خون ریزی پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے۔
اور تیرے حکم سے ہم ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں ڈھکیل چکے ہیں. یہ فرشتوں نے کہا. اس کا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہو سکتا. اور خلیفہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت تیری یاد میں لگا رہے، تسبیح و تقدیس اور تیری حمد کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو. تو پھر ہمارے ہوتے کون خلیفہ ہوگا؟ حالانکہ ہمارا دائمی شغل یہ ہے کہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ. اور ہمارا رات دن کا وظیفہ ہے یہ، اور ہر گھڑی ہم تقدیس کرتے رہیں. تقدیس کس لفظ سے؟ سبوحن قدوسن کے ذریعے تیری پاکی بیان کریں، تیری حمد بھی کرتے رہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے رہیں. سبوحن قدوسن ہم رٹ لگاتے رہیں. فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کا استحقاق صرف عبادت ہی پر ہے یا علم و دانائی پر بھی ہے؟ خلافت کا استحقاق صرف عبادت پر ہے یا علم و دانائی پر بھی ہے؟ اور میرے خلیفہ سے کیسے کیسے شاندار کام ہوں گے، اس کا علم تم سے کتنا زیادہ ہوگا، اس کی خبر تم کو نہیں ہے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم نہیں جانتے. یہ تو رہی خلیفہ کے تعلق سے گفتگو. اب اصل میں لفظ خلیفہ جو ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ خلیفہ نائب کو بھی کہتے ہیں، یعنی قائم مقام جو ہوتا ہے اسی کو خلیفہ کہتے ہیں. جبکہ اصل حاکم خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو پھر اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اور اصل حاکم کہیں چلا جائے تو خلیفہ اس کے کام کو انجام دے، یا پھر اصل حاکم فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہیں جانے یا فوت ہونے سے پاک ہے، نہ وہ کہیں جاتا تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، نہ اس کے لیے فوت کا کوئی سوال ہے. تو پھر اس کا خلیفہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی، رب کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر بندوں کو ضرورت تھی. جو بندے پیدا ہونے والے تھے ان بندوں کو ضرورت تھی خلیفہ کی. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت انسان براہ راست اللہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا. سبحان اللہ. اب عام انسانوں میں اور خلیفہ میں بڑا فرق ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانوں کی ابتدائی حضرت آدم سے ہوئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے احکام لے سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام انسان نہیں لے سکتے. اسی لیے انبیاء و مرسلین کے پاس جو ہے کبھی کبھی ڈائریکٹ وہ اللہ کی بارگاہ سے فیضان لیتے تھے. حدیث قدسی بہت ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں وہ باتیں نازل فرمائی ہیں، اور محبوب نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی یہ حکم ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ سے مجھ تک پہنچا. تو اس لیے جو ہے خلیفہ بنانا ہوا اور خلیفہ کو مقرر کیا گیا. اب اس کے آگے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. حضرت آدم کی تخلیق کے حوالے سے ایک بہت ہی حسین روایت جو ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے. جتنا چھوڑا وہ رب جانے، اس وقت وقت بھی نہیں تھا کہ کتنا چھوڑا وہ خالق کی کائنات جانے. چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی، بالکل کالی ہو گئی.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آدم کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا، صورت بنا کے پھر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، بالکل پختہ بجنے والی مٹی، جیسے گڑھا بجاتے ہیں اس طریقے سے بجنے والی مٹی کی طرح سے وہ مجسمہ ہو گیا۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ابلیس جو تھا وہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی پسندیدہ روح کو پھونکا، اور جس کے لیے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ روح ڈالی واپس آ گئی، پھر ڈالی واپس آ گئی، پھر نور مصطفیٰ کو اس میں رکھا گیا تو جہاں روشنی ملی تو روح ٹھہر گئی۔ تو وہ بھی مسئلہ ہوا، جس کا اثر سب سے پہلے جب روح ڈالی گئی تو اس کا اثر سب سے پہلے آنکھوں پر اور نتنوں پر ظاہر ہوا۔ جب روح ڈالی گئی تو روح کا اثر آنکھوں پہ ہوا، پھر ناکوں کے اوپر، نتنوں کے اوپر ہوا۔ پھر ان کو چھینک آئی، حضرت آدم کو چھینک آئی، چونکہ نتنوں پہ بھی اثر ہوا تو اس کی وجہ سے چھینک آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہیں سے اسلام کا قانون مل گیا کہ جب چھینک آئے الحمدللہ کہو، اس لیے کہ حضرت آدم کو یہ بات القاء کی گئی، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ چھینک کا جواب خالق کائنات نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، جو جماعت بتائے کہا وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان سے بات کرو۔ وہ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاس آ گئے، اللہ نے فرمایا کہ آدم انہوں نے کیا کہا؟ اگرچہ اللہ کو خوب علم ہے، خالق کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے، عالم بذات الصدور ہے، رب کو معلوم ہے، لیکن پوچھا اے آدم انہوں نے کیا کہا؟ پھر حضرت آدم نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا معروضہ۔ حضرت آدم نے کہا اے رب میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے وعلیک السلام کہا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہارے اولاد کے سلام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تخلیق آدم سے ہمیں بہت ساری باتیں، دو باتیں تو بہت عظیم ملی ہیں۔ ایک تو چھینک جب آئے تو الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمکم اللہ، الحمدللہ کہنا حضرت آدم کی سنت کاملہ، یرحمکم اللہ کہنا سنت الہی ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں دعا کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، حضرت آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے سب سے پہلے حضرت آدم کو جواب دیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ملا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر اب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اب اس کا اظہار ہو رہا ہے آگے والی آیتوں سے۔ رب کا ارشاد گرامی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور سکھایا آدم کو سب کے نام، سارے کے سارے، کلہا سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ بتا دو مجھے ان سب کے نام اگر تم ہو سچے۔ حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں فرشتوں پہ پیش کی اور کہا اگر جانتے ہو تو سب کے نام بتا دو۔ چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم پر کرم فرمایا اور ان کی برتری کے لیے سکھا دیا آدم کو جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آسمان و زمین کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے سب نام، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز دکھا کر کیا نام ہے اس کا، کیا کام ہے اس کا، کیا انجام ہے، ہر ایک کی خاصیت کیا ہے، سارے کے سارے بتا دیا اور یاد کرا دیا حضرت آدم کو۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنی قدرت کاملہ سے پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر اور ان سب کو دکھایا، وہ ساری چیزیں فرشتوں کو بھی دکھائیں۔ پھر فرمایا کہ ذرا بتا دو مجھے ان سب چیزوں کے نام الگ الگ، اگر اس خیال میں کہ تم سے زیادہ علم والا مخلوق میں کوئی نہ ہوگا
تم لوگ ہو سچے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ علم والا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کے نام بتا دو. لیکن وہ فرشتے تھے, اور زیادہ آرگیومنٹ کرنے والے نہیں تھے. ان کی جو یہ حجت تھی وہ بھی حکمت کے لیے تھی, علم و حکمت کے لیے, کہ اللہ کی اس میں حکمت کیا, خلیفہ پیدا کرنے کی وجہ کیا, وہ خود جاننا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے رب کی بارگاہ میں جواباً ارشاد فرمایا فرشتوں نے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کرنے لگے, پاکی ہے تیری اے مولا, نہیں ہے جو کچھ علم ہمیں مگر جو کچھ تو سکھا دے یا سکھا دیا تو نے ہمیں, بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا. سبحان اللہ. سارے فرشتے عرض کرنے لگے, یا اللہ پاکی ہے تیری ہر عیب سے, ہر اقرار کرتے ہیں اور ہم یہ بھی بات جانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کچھ علم ہمیں, نہ علم پر ہم کو ناز ہے, ہمیں علم بھی نہیں ہے اتنا جتنا تو نے سکھا دیا وہی ہم جانتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہمیں اس پر ناز بھی نہیں ہے. ہمیں کسی بات کی خبر نہیں مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہمیں, ہم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ تیری تعلیم سے معلوم ہوا ہے. تو جو کچھ نہ بتاتا تو ہم کچھ بھی نہ جانتے, اگر تو نہ بتاتا تو ہم نہیں جان سکتے تھے. تو نے جو کچھ بتا دیا اس کو تیری عطا سے ہم نے جانا. بے شک تو ہی علم والا ہے کہ سارا عالم تیرا ہے اور تعلیم تیری مرضی پر ہے. جس کو جو چاہے تو سکھا دے, بتا دے اور علم والا بنائے. اس بارے میں تیرا انتخاب حکمت سے خالی نہیں ہے اور تو ہی حکمت والا بھی ہے. اللہ سے فرشتوں نے جواب دیا. آگے ارشاد خداوندی ہو رہا, قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان سب کے نام. اب فرشتوں کو بتانے کے بارے, اے آدم ان تمام فرشتوں کو سب کے نام بتا دو. تو جب بتا دیا انہیں ان سب کے نام, فلما انبأہم باسمائہم, تو جب بتا دیا انہیں سب کے نام, فرمایا کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے تمہیں کہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمان اور زمین کے. تب رب نے فرمایا, قال, یہاں قال سے مراد خالق کائنات, الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض, کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے تمہیں کہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمان اور زمین کے, وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ رب کا ارشاد گرامی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم بتا دو انہیں اور فرشتوں کو سکھا دو ان سب چیزوں کے مفصل الگ الگ نام اور کام وغیرہ. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو جب بتا دیا انہیں ان سب چیزوں کے نام اور اس کی خاصیتیں وغیرہ, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے فرشتوں کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے پہلے ہی تمہیں کہ کسی کو غیب کا علم کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ بتا دوں. یعنی نبی کا جو غیب کا علم ہے وہ عطائی ہے, ورنہ حقیقی غیب جاننے والا تو مالک و مولا ہے, خالق کائنات ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے فضل سے کسی کو بتا دے, کیونکہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے. جس کو میں نے نہیں بتایا اس کا غیب دانی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اب جس کو نہیں بتایا وہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, لیکن جن کو میں نے بتا دیا ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو وہ میرے بتانے سے غیب کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ تمہارے لیے غیب ہے لیکن وہ تو ان پر تو ساری باتیں ظاہر ہو چکی ہیں, اور نبی کا تو معنی ہی غیب داں کا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں وہ نجومی لوگ تھے, وہ بھی کچھ غیب کی باتیں اس طرح سے بیان بتا دیا کرتے تھے, لگ گیا تو تین نہیں تو تکا, اس طریقے سے. تو یہ رب نے فرمایا کہ جس کو میں بتاؤں وہ الگ بات ہے, لیکن میرے بتائے بغیر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. وہ نجومی ہو یا کاہن ہو, کچھ بھی ہو, اور جن کو واقعی غیب کا علم حاصل ہوا جیسے حضرت آدم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے سکھانے, بتانے, عطا فرمانے سے ہوا. اور اے فرشتوں میں اسے بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو صاف صاف زبان سے کہہ کر کہ انسان فتنہ و فساد ڈالے گا, اور جو کچھ چھپاتے ہو دل میں یہ سوچ کر کہ خلافت کے مستحق تم ہی ہو سکتے ہو,
تم سے افضل کوئی نہیں، یعنی فرشتوں تم جو زبان سے کہہ کے بتاتے وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو خاموش رہ کر کے تمہارا طرز عمل ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور بڑا بنا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہاں تم یاد کرو اس واقعے کو جب حکم دیا تھا ہم نے فرشتوں کو ان کی بہتری کے لیے، اور فرمایا تھا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں میں سے کسی ایک نے بھی سرتابی نہ کیا، انکار نہیں کیا، اور سویا 100 یا 500، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100، ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 تک سجدے میں فرشتے جو تھے وہ گر گئے رب کے حکم سے، سوائے ابلیس کے، کہ ملائکہ تک پہنچنے کو پہنچا، مگر جب یہ حکم سنا تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور سجدہ کرنے سے صاف اس نے انکار کیا۔ وہ علم حاصل کرتے کرتے ملائکہ کے صف میں پہنچ گیا، بلکہ معلم الملائکہ بن گیا، ان کو درس دینے لگا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا گرایا جو آپ کے سامنے ہے۔ اور باوجود کہ بڑا نہ تھا مگر غرور میں آ کر بڑا بنا، جس کے نتیجے میں مردود ٹھہرا اور ہو گیا کافروں سے۔ ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو کافر ہو گیا، اور یہ انکار توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے۔ یہ ساری چیزیں اب یہاں جو تھا تکبر کی بات ہے، اس نے کبر کیا تھا، وستکبر، ابا وستکبر، ابا میں نے انکار کیا، وستکبر غرور کیا۔ تو غرور جو ہے، تکبر جو ہے، یہ بہت بری بلا ہے۔ انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا دھوہا شروع ہوا ہے ہمارے آپ کے سامنے۔ لیکن اگر آپ صاف و شفاف کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، ستھرا لباس پہنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چل رہے ہیں، کوئی اگر کہنے والا کہ یہ غرور اور تکبر میں اتنا حسین لباس پہنتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پاکی کو بھی پسند کرتا ہے اور حسین اور جمیل لباس کو بھی پسند کرتا ہے، تو یہ غرور نہیں ہے۔ ہم اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے، مولا تو نے دیا ہے تو ہم پہن رہے ہیں، تو نے دیا ہے تو ہم پاک صاف رہ رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ کپڑا پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ پاک و صاف رہنے کا سلیقہ ہے۔ اے مولا تو نے ہمیں ایمان والوں میں کیا ہے، ہم اگر ستھرا لباس پہنتے ہیں اور پاک و صاف رہتے ہیں تو یہ غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اور تیری تعریف بیان کرتے ہوئے ہم یہ لباس پہنتے ہیں۔ یہ بات فرمائیے۔ لیکن اگر کوئی شاہانہ لباس پہن کر کے گھومتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، تو وہ میں والی جو بات ہے، اسی میں نے جو ہے ابلیس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رب کا ارشاد گرامی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا ہم نے کہ یا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاتے رہو اس سے بے کھٹک جہاں چاہو، جنت میں رہو جو چاہو کھاتے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور قریب نہ جانا اس شجر کے کہ ہو جاؤ اندھیر والوں سے۔ فرشتوں اور ابلیس کا اس طرف یہ واقعہ ہوا کہ حضرت آدم کا ادھر یہ واقعہ ہوا کہ فرمایا ہم نے یا آدم رہو، یعنی رہو سہو جنت میں، تم خود اور تمہاری بیوی یعنی حوا بھی، کہاں رہو؟ جنت میں، سدا بہار باغ میں، یہ تم دونوں کا گھر ہے، اور دونوں کھاتے رہو اس جنت سے بے کھٹکے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں چاہو یہ سارا باغ تمہارا ہے، اور اس کا خیال رکھو کہ قریب نہ جانا اور سائے سے بچتے رہنا اس خاص گیہوں یا انگور کے شجر کے۔ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں گیہوں کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ زیتون کا بھی تھا، اس طریقے سے بات ہے۔ لیکن گیہوں کوئی بھی درخت ہو اس سے ہمیں نہیں، لیکن رب نے یہ بات مبہم رکھی ہے، نہ حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کون سا درخت تھا، سرکار کے حدیث سے بھی یہ بات واضح نہیں ہے، بلکہ جو باتیں ملی ہیں وہ ان تینوں میں سے، یا تو وہ گیہوں کا پودا تھا، یا پھر وہ انگور کا درخت تھا، یا پھر وہ زیتون کا درخت تھا۔ لیکن ایک فائدہ کوئی بھی ہو، رب نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ مت جانا، تو وہ کوئی بھی ایک درخت ہوگا۔
تم کو اس کی ہوا نہ لگنے پائے، کیونکہ اس کے پاس بھٹکے تو ہو جاؤ گے اندھیر والوں سے۔ تم نبی معصوم ہو، نافرمانی تم سے متصور نہیں، مگر اپنے آرام کو چھوڑ دینا تمہارے لیے کیا کم اندھیر کی بات ہے۔ یعنی اے آدم تم سے خطا تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اشارہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جا کر کے پھر جو جنت کا آرام ہے وہ تمہیں نہ ملتا، یہ رب کا اشارہ تھا۔ اب آگے ہوا جو ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، تو نکالا دونوں کو اس گھر سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکالا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے کچھ مدت تک۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو تنہا تھے جنت میں، ساتھی چاہیے تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پسلی سے، حضرت آدم ہی کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے لفظ حوا جو ہے، حوا کہتے ہیں کہ جو چیز زندہ انسان میں سے پیدا کی جائے اسے حوا کہتے ہیں، یعنی جس سے پیدا ہونے کا وجود تصور نہ کیا جائے، اس سے کوئی چیز پیدا کی جائے تو اس کو حوا، ہر چیز سے پیدا کی گئی اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ مفسرین اس طریقے سے اس کی توضیح فرماتے ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تاریخ بتاتی کہ جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم آرام کر رہے تھے، اور جب تک وہ سوتے رہے وہ آپ کے سرہانے بیٹھی رہی۔ جب اٹھے تو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا میں ایک مخلوق اللہ کی، پیدا کیا مجھے آپ سے اللہ نے، اور آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ تب جا کر کے پھر وہ دونوں رہے جنت میں۔ اس طریقے سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت انسان کے لیے عورت سکون کا باعث ہے، اور ہر عورت کو چاہیے کہ حضرت حوا کی سنت کاملہ پر عمل کرتے ہوئے اتباع کرے، اور جس طریقے سے انہوں نے حضرت آدم کو سکون دیا، قرار دیا جنت میں، اسی طریقے سے عورتیں بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہروں کو سکون و قرار دی۔ اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ ابلیس نے حضرت آدم کا آرام میں رہنا ان سے دیکھا نہ گیا۔ وہ آرام سے رہتے تھے دونوں، لیکن وہ دیکھا نہیں گیا اس سے، اس کی برداشت سے باہر ہو گیا کہ حضرت آدم کو رفیق حیات بی بی حوا ملی، اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش کر رہے ہیں، یہ بھی ان سے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے ان دونوں سے ملنے کی راہ نکالی، اور دروازے جنت پر دونوں کو اپنی ترکیب سے پا لیا، اور پہلے بی بی حوا پھر حضرت آدم سے گندم نما جو فروش بن کر بولا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ وہ گندم نما کوئی چیز تھی لا بیچنے کی جیسے آتا ہے، اس طریقے سے لا کر کے بولا کہ آپ اسے کھا لیں، اس کا پھل کھانے سے، اور اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس نے یہ کہا کہ جو یہ پھل کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور صف ملائکہ میں داخل ہو جائے گا، ملائکہ کی صف میں وہ بھی داخل ہو جائے گا، یہ بھی اس نے کہا، ورنہ آپ لوگ ملائے اعلیٰ سے دور کر دیے جاؤ گے، اگر ایسا نہیں کیا تو ملائے اعلیٰ سے آپ کو دور کر دیا جائے گا، اور مقام قرب چھین کر مبتلا فراق ہوں گے۔ یہ اللہ کی قربت کا جو تمہیں مقام ملا ہے وہ دوری ہو جائے گی، پھر آپ کو فراق نصیب ہو جائے گا، یہ اس نے کہا۔ اس پر اس نے اللہ کے نام پاک کی قسم بھی کھا لی، اور وہ ایسا تھا کہ اس نے اللہ کی قسم بھی کھائی۔ حضرت آدم کی شان پاک کے خلاف تھا کہ وہ ملائے اعلیٰ کے فراق کو پسند فرماتے، اور یہ بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی قسم کھانے والے کو جھوٹا قرار دے، یعنی وہ اگر قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے کھانے کی بات کر رہا ہے، تو ایک نبی سے یہ بھی بات بعید نہیں تھی کہ وہ سامنے والے کو جھوٹا سمجھے، ایک ہے کہ جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو پھر وہ سچی بات ہوگی، یہ حضرت آدم نے سمجھا۔ چنانچہ معصومانہ نیک نیتی کے ساتھ ابلیس کے کہے کو خیر خواہی پر مبنی قرار دیا، پھر کھا لیا۔
اس طرح ابلیس اپنی چال چل گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں بن کر کے وہ جو ہے حضرت آدم کے قریب پہنچا تھا۔ اسی لیے جو ہے دشمنی جو ہے انسانوں کی سانپ سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس طرح ابلیس اپنی چال چل گیا، پھر پھسلا دیا، پھسلا کر دونوں کو شیطان مردود نے اس جنت یا شجر سے، حضرت آدم تو بے گناہ کے بے گناہ ہی رہے، ان کی نیت کسی گناہ کی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی، کوئی گناہ کی نیت تو نہیں تھی، اس لیے کہ حکم عدولی نہیں ہو رہی تھی، وہ تو شیطان کے وسوسے سے انہوں نے جو ہے اس طرح کی بات کی۔ اور ظاہر ہے اگر کسی بات کا حکم شریعت دے کہ یہ نہیں کرنا، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے اور یہ چیز آپ سے ہو جائے تو لغزش ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، جیسے لوگ پھسل جاتے ہیں، نہیں پتا ہوتا ہے، بعد میں پتا ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم سے وہ خطا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ذلت تھی، پھسل گئے تھے۔ تو شیطان کی حرکت نے نکالا دونوں کو اس گھر یعنی جنت سے جس میں وہ تھے، مگر شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کی اس آرزو کو خاک میں ملا دیا گیا کہ وہ جھوٹ بول کر سچا حضرت آدم و حوا کی نگاہ میں رہ جائے، ہے نا۔ اگرچہ وہ جھوٹ بولا تھا لیکن اس کی نیت تو یہ تھی کہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ مجھے سچا سمجھیں گے، ہے نا، لیکن اب تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس چال پہ بھی پانی پھیر دیا اور اس کا جھوٹ حضرت آدم کے سامنے آ گیا۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کی سب سے پہلی چال ہے۔ اب اگر بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی چال پہ چل رہا ہے۔ اولاً تو کوئی قسم کبھی کھانی نہیں چاہیے، اور اگر کھا رہے ہیں تو پھر ایسی قسم جو شریعت نے بتائی وہی قسم کھائیں، اور اس بات پہ کھائیں کہ وہ بات آپ کے سامنے بالکل حق اور سچی ہو، نہیں تو پھر آپ شیطان کے روش پہ چل رہے ہیں۔ اس بات کو دکھایا دیا گیا اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے زمین پر تم سب لوگ جو اس کہنے میں شریک تھے کہ درخت کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہیں رہے گا، اور جس نے اس کو کسی وجہ سے مان لیا تھا اب یہاں سے نکل کر اتر جاؤ۔ اس لیے رب نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ۔ جماعت دو سے زیادہ ہو تو دو سے زیادہ میں ایک تو ابلیس تھا، حضرت آدم، حضرت حوا تینوں تھے، تو کہا تم سب کے سب اتر جاؤ۔ ایک روایت تو یہ ہے تفسیر میں، دوسری یہ کہ حضرت آدم کو کہا تم سب اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم کی پشت میں جتنی ذریت تھی، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ تھے، سب کو رب نے فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، اور اپنی آنکھوں سے یہ شیطان کا جھوٹ دیکھو اور اپنی زندگی کے واقعات میں خود تجربہ مشاہدہ کر لو کہ تمہارا باز کے لیے دشمن ہے، تاکہ کبھی اس جھوٹ اور شیطان کے کہنے کو نہ مانو۔ یہ چیز قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے سامنے رہے گی کہ انسان شیطان کے وسوسے میں آ کر کے دشمنی میں گر جاتا ہے۔ ابلیس کی یہ آرزو تھی پوری نہ ہوئی کہ حضرت آدم کو کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملے، اور نہ یہی آرزو پوری ہوئی کہ انہیں جنت میں آنا میسر نہ ہو، اور صاف صاف کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور سارے آسمان اور تارے زمین ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور زمین آدم علیہ السلام اور نبی اور بنی آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ مستقر و متاع الی حین، اے آدم یہ نہ سوچنا کہ زمین پہ تمہیں ہمیشہ رہنا، بلکہ جب تک رب چاہے گا رہیں گے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے اور جنت سے آدم و بنی آدم کو ہمیشہ کے لیے محرومی ہے، نہیں، بلکہ وہاں بس رہن سہن ہے برائے نام، یعنی دنیا میں برائے نام رہن سہن ہے، صرف کچھ قدرے قلیل مدت تک کے لیے، جتنا رب نے چاہا، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، جیسے لوگ پہلے تھے، جس کو جتنا چاہا، آپ دونوں عمریں کم ہوتی چلی جا رہی۔ 4 دن کی زندگی کے بعد پھر جنت کا دروازہ ہر مستحق کے لیے کھلا۔ سبحان اللہ۔ تو شیطان کا یہ حربہ بھی ختم ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو کہیں نہ زمین پہ جگہ ملے نہ جنت میں جگہ ملے، تو رب نے ایسا انتظام فرما دیا کہ آدم زمین پہ جاؤ، لیکن وہاں اتنا ہی رہنا ہے جتنا میں چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر کر کے لوگ آئیں گے، اور اگر سچے ہوں گے تو وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس پا لیا آدم کو اپنے پروردگار سے خاص کلمے، یعنی حضرت آدم نے پھر اپنے رب سے خاص کلمے پائے، تو درگزر فرما دیا انہیں، بے شک وہی درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
جب زمین پہ آئے کیا کیا ہوا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم تو زمین پر پہلے وہاں اترے جس کو لوگ جزیرہ سرندیپ یا لنکا کہتے ہیں، اور بی بی حوا وہاں اتری جس کو لوگ جدہ کہتے ہیں یا انہیں جدہ کہا جاتا ہے، سعودی عرب میں جدہ۔ اور فراق ملأ اعلیٰ میں حضرت آدم اتنا روئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ساری دنیا بھر کے رونے والوں کے مجموعے سے بھی زیادہ حضرت آدم روئے، اتنا روئے، جس پر صدیاں گزر گئی، روتے رہے۔ 300 برس تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے نہیں دیکھا حضرت آدم، 300 سال تک نہیں دیکھا۔ دیکھیے حضرت آدم ندامت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ندامت بندے کو کس طرح سے کرنی چاہیے اپنے مولا سے، کہ اگر وہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو مولا سے اتنا ڈرے جتنا حضرت آدم ڈر گئے۔ اتنا نہیں تو کم سے کم کچھ تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر نظر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کے قدم سے زمین کی بار بڑھ گئی اور زمین کے پھول مہکے، زمین کی بار بڑھ گئی یعنی کھیتیاں بڑھ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں حضرت آدم قدم رکھتے تھے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پوری آبادی کو پیدا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ تو جہاں جہاں بھی حضرت آدم کے قدم پڑے وہاں آبادیاں ہو گئی، اور جہاں قدم نہیں پڑے وہاں بھی ہریالی ہو گئی، اور وہ زمین تو زمین رہی، لیکن جہاں آبادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت آدم کے قدم کا صدقہ ہے کہ وہاں آبادیاں موجود ہیں۔ مگر حضرت آدم کا جی نہ بہلا، یہ ساری چیزیں ہو گئی لیکن اس کے باوجود حضرت آدم پریشان رہے، اور یہ ادائے بندگی ایسی پسند ہوئی کہ ان کی مقبولیت ظاہر کر دی گئی۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، 300 برس تک سر اٹھا کر کے نہ دیکھنا، یہ ادا اتنی پسند آ گئی، پس پا لیا حضرت آدم نے، اچھی طرح سیکھ لیا اور یاد کر لیا اپنے پروردگار سے تھوڑے سے چند خاص کلمے، اور کہنے لگے وہ کلمے جو مشہور ہیں قرآن میں بھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا۔ اسألوک بحق محمد ان تغفر لی اللہم انی اسألوک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ یعنی یہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا بگاڑا اور ہم نے اپنا سب کچھ بگاڑ ڈالا، اور اگر تو نے نہ بخشا تو ہم کو، اور رحم نہ فرمایا تو ہم کو اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم ہوں گے گھاٹے والوں میں سے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کی بزرگی کے طفیل کی میری لغزش کو معاف فرما دے۔ انہیں یاد آ گیا تھا، حضرت آدم کو یاد آ گیا تھا، جب ان کے بدن میں روح ڈالی گئی تھی، روح پھونکی گئی تھی اور آنکھ کھلی تو ساق عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا تھا۔ حضرت آدم کو وہ بات یاد آئے گی کہ جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی تھی اور جیسے میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے نیچے ایک کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اسی وقت سے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس کے نام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ لہذا ان کی وجاہت و کرامت کا وسیلہ پکڑا حضرت آدم۔ پتہ چلا وسیلہ پکڑنا یہ حضرت آدم کی سنت۔ اب جو وسیلے کا قائل نہیں وہ حضرت آدم کا قائل نہیں، اور جب حضرت آدم کا قائل نہیں تو اس کو آدمی کہلانے کا بھی حق نہیں۔ تو اپنے محبوب کا وسیلہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرما دیا انہیں۔ محبوب کا وسیلہ کتنا عظیم وسیلہ ہے، یقیناً حضرت آدم جیسے ذلیل القدر نبی کی ایک چھوٹی سی لغزش کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو اگر اسی وسیلے کو ہم لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو یقیناً ہمارا ایمان کامل ہے ہم سب کا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ جمعہ کے دن ان کی توبہ سچی تھی، خوشامد، ندامت، عزم ترک کے ساتھ توبہ بھی، اور ایسی توبہ پر بے شک وہی اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ کوئی خوف ہے اس پر اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اتارنے کے بعد خدا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد ہدایت آئے گی، اس ہدایت کو جو لوگ پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے،
اس کے لیے کوئی خوف اور حزن ہے ہی نہیں۔ اتارنے کے موقع پر ہم نے یوں حکم دیا تھا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ اس جنت کی بلندی سے، صرف حضرت آدم اور بی بی حوا نہیں بلکہ ان کے دشمن بھی، سب کے سب۔ پھر یاد رکھو ہم قانون ہدایت برابر بھیجتے رہیں گے، یعنی خالق کی کائنات کا یہ نظام تھا کہ آدم نیچے اتر جاؤ، تمہاری پشت میں تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے دشمن بھی ہیں، لیکن بعد میں میری ہدایت آنے والی ہے، جو تمہاری باتوں کو مانیں گے اور ان نبیوں کی باتوں کو مانیں گے جن کو ہم ہدایت کا کام دے کر کے بھیجیں گے، تو یقیناً وہ ہدایت والے ہوں گے، پھر انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں مانیں گے تو پھر اب تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے۔ لہذا اگر آئے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت جو میرے انبیاء لاتے رہیں گے، تو یاد رکھو کہ جس نے پیروی کی غلام بن کر نبی کے سچے رہا اور تعمیل کرتا رہا اور نبی کے سچے قدم پر چلتا رہا، ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، میری ہدایت کی، تو نہ کوئی آئندہ کے لیے خوف ہے اس پر، کسی خطرے کا اندیشہ ہی نہیں، اور نہ وہ کسی گزشتہ بات پر رنجیدہ ہوں۔ ان کی دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی۔ یہ چوتھا رکوع تھا، لیکن آخری جملے سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بھی فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولیوں کی شان رب نے بتائی، اور یہاں جو فرمایا رب نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے۔ تو یقیناً پتہ چلا رب نے آخر میں ایک ایسی جماعت بھی ہمیں دے دی ہے کہ اگر ان کے نقشے قدم پر ہم چلے، جس طریقے سے وہ چلتے رہے، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی انہوں نے رشد ہدایت کا پیغام دیا، اگر ان کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بھی نجات فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔